یہی جو عقیدہ تقدیر تھا نا، اب اس میں آپ کے ہاں یہ عقیدہ آیا کہ انسان کی قسمت جو ہے ستاروں کے ساتھ بندھی ہوئی. لو بھائی، اس سے پہلے تو پھر بھی کوئی انسان ہی تھے جن کے ہاتھوں میں یہ بات تھی. انسان کی قسمت ان ستاروں کے ساتھ بندھی ہوئی ہے. یعنی جس ستاروں کے متعلق قرآن نے 1300 سال پیشتر کہا سخر لکم، ان کو تمہارے تابع تسخیر کر دیا ہم نے. اس نے تو قرآن نے کہا ہی تھا اور کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے. وہ جن کے ساتھ ہماری تقدیر بندھی ہوئی ہے، وہ امریکہ کے خلاف نوردوں کی بھی تو تقدیر بندھی ہوئی تھی نا. وہ اٹھے ہیں اور جوتے سمیت اس کے اوپر چڑھ گیا. کس کی تقدیر کس کے ساتھ بندھی ہوئی ہے؟ وہ ان کروں کے ساتھ اس کے بعد جو جی میں آئے کریں گے. اتنی توانائیاں وہ سائنٹیفک طریقے سے حاصل کی. جو قرآن نے جو کہا کہ سخر لکم ما فی السماوات ما فی الارض جمیعا منہ، اللہ اکبر اللہ. مقام انسانیت، مقام آدم، تمام ملائکہ سجدہ ریز ہیں اس کے سامنے. فطر کی ساری قوتیں اس کے سامنے جھکی ہوئی ہیں. اور یہ تھا قرآن. اور انہوں نے یہ کہا کہ ہماری آپ کی انسانوں کی تقدیر ساری ستاروں کے ساتھ بندھی ہوئی. اسے کہتے ہیں نا نجوم کا علم، انہیں کہتے ہیں نا نجومی، منجم. خیر سے آپ کے ہاں بھی وہ بڑے بڑے کوئی پیمفلٹ سے آیا کرتے ہیں. ہم نے ان کو دیکھا تو نہیں، ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. یہ فٹ پاتھ پہ بیٹھنے والے نہیں ہیں، وہ بڑے مقام کے ہیں. ان کے آگے پیمفلٹ دیکھیے کہ شان سے وہ نکل کے چلے آتے ہیں. اسلامی منجم اس کا نام ہوتا ہے. کیا بات ہے! توحیدی بت پرستی بڑی عجیب چیز ہے. اقبال بھی کیا بات کیا جاتا ہے. مجلس شورا میں یہ کہا ہے اس نے تقدیر کے متعلق ابلیس سے کہ میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا. ناداروں کو. جب کوئی نادار ہو جاتا ہے، بے کس اور بے بس ہو جاتا ہے، کوئی چارہ اس کا نہیں ہوتا، کوئی اس کی پرسش نہیں کرتا، نہ قانون ساتھ دیتا ہے، نہ عدل ساتھ دیتا ہے، نہ معاشرہ ساتھ دیتا ہے، غریب اور بے کس کچھ نہیں. اس مایوسی کے عالم میں وہ تنکوں کا سہارا ہے. وہ فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے ایک منجم کو کبھی ہاتھ دکھا رہا ہے، کبھی اپنے ستاروں کی بات پوچھ رہا ہے کہ اس لیے کہ انسانیت کی دنیا کے اندر اس کا کوئی پرسان حال نہیں. وہ ستاروں کو پکار کے کہہ رہا ہے کہ تم ہی کچھ میری مدد کرو. اللہ اکبر! انسان، آدم کا بیٹا. ابلیس کی میں نے بار بار کہا ہوا عزیزان من، فرصت خدا آپ کو دے تو یہ نظم ضرور پڑھتے چلے جائیے. ارمغان حجاز میں جو اردو کا حصہ ہے اس کے اندر کتنی بڑی بات ہے جو ایک فکرے میں وہ کہا گیا. میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا. کتنا کرم ہے اس کا یہ کہ کروں کو یہ بنا کے رکھ. کہا ہم نے تو یہ صورت تھی کہ کروں کو یہ کچھ بنایا. اس انسان کو دیکھیے کہ یہ ان ستاروں کے متعلق بات کر کے نجوم کی اٹکلیں دوڑاتا ہے. آہا ہا ہا، اٹکلیں دوڑاتا ہے. رجوم الشیطان. یہ ایسا کرنے والوں کو شیاطین کہا. شیاطین سرکشی کرنے والے اس بنیادی چیز کی جو خدا نے کہی. اس نے انسان کو اختیار و ارادہ دیا تھا. اس خدا کی نعمت اور رحمت اور بنیادی خصوصیت کے خلاف یعنی لفظ شیاطین لایا ہے جس کے معنی سرکشی کرنے والے ہیں. یہ جو اسلامی نجوم کہہ رہے ہیں، قرآن شیاطین کہہ رہا ہے، سرکشی کرنے والے کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو ان کو یہ بنایا تھا سخر لکم، اور یہ انہیں بتا رہے ہیں کہ تمہاری قسمت ان کے ساتھ وابستہ ہے. رجوم للشیاطین. یہ اس زمانے میں کہا جا رہا ہے عزیزم جب ساری دنیا کے اندر یہ توہم پرستیاں موجود تھیں. ستارہ پرستیاں بھی. ستارہ پرستی تو ایک مذہب بھی تھا سابعین، جس کو قرآن نے کہا ہے یہ ایران میں زیادہ حصہ تھا ان کا.
اگرچہ بعض اوقات انہیں یہ مجوسی بھی کہا جاتا ہے، لیکن نہیں، وہ الگ تھے، ستارہ پرست۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو قصے میں آتا ہے یہ وہی قوم تھی غالباً، وہی ستاروں کو خدا مانتی تھی نا، اس کو پرستش کرتی تھی۔ یہ پرستش نہ بھی ہو، یہ چیز کے ساتھ، ستاروں کے ساتھ قسمتیں وابستہ ہیں، یہ تو قریب قریب ساری دنیا میں یہ بات پھیلی ہوئی تھی۔ اور عربوں کے ہاں تو ایسی قوم جس کے ہاں نہ علم تھا نہ اس سے پیشتر دین تھا، ان کے ہاں تو ساری توہم پرستیاں تھیں۔ یہ جو قرآن نے یہ کہا ہے نا کہ کبھی کہانت پیشگوئیاں کرنے والے، وہ بھی ذائچے بنا بنا کے اور اس قسم کی پیشگوئیاں کرتے ہیں نا، ہندوؤں کے ہاں جو ہوتا ہے، ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کے پیشگوئیاں کرنے والے۔ کاہن بھی قرآن نے کہا، شاعر بھی کہا، شاعر یہ نہیں کہ نظم میں کوئی شعر کہنے والے، بلکہ ان کے ہاں عقیدہ یہ تھا کہ انہیں بھی الہام ہوتا ہے۔ ساحر بھی کہا، شاعر بھی کہا، اور یہ منجم بھی کہا۔ یعنی مذہب کی دنیا میں جہاں جہاں بھی جبر اور استبداد تھا، یعنی انسان کے اختیار و ارادے کو سلب کرنے والے جتنے عقائد تھے، ان کے خلاف چیلنج دیا۔ اور یہ جو توہم پرستی کی رسومات یا عقائد عام طور پہ جاری تھے، مروج تھے اس دور میں، خاص طور پہ عرب میں، ان کے ہاں کے کاہنوں کو پوچھئے نہیں قرآن نے کیا کچھ کہا، ان کے ہاں کے سحر کے دعوے داروں کے خلاف کیا کچھ نہیں کہا۔ اور یہاں آپ دیکھیے کہ یہ جو منجم نجوم کے ذریعے سے قسمتیں بتانے والے تھے، ایک تو یہ بات کہی کہ یہ وہ جو تاریکی میں اٹکلیں دوڑانے والا ہوتا ہے نا، رجوم للشیاطین، وہ اس کو یہ کہتے ہیں۔ رجم کے معنی ویسے تو کچھ پھینکنا ہوتا ہے، وہیں سے یہ ہے نا عقیدہ رجم، پتھر مار کے جو سنگسار کر دیتے ہیں، یہ وہی بنیادی طور پہ یہ وہی لفظ ہے۔ ویسے یہ عربی زبان کے اندر ان کے ہاں ان کو وہ جو چیزیں قیاس آرائیاں کرتے تھے نا، تاریکیوں میں تیر پھینکنا، کہ پتہ نہیں ہمارے ہاں بھی ہے، لگ گیا تیر نہیں تو کا، یہ بیان ہی اس معنی میں آتا ہے۔ تو یہ کہا کہ ستارے تو یہ تھے، اور ان کی کیفیت دیکھو کہ دوڑاتے ہیں، اٹکلیں منسوب کرتے ہیں ستاروں سے، عقیدہ یہ بنا ہوا ہے کہ تمہاری قسمت اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ اور آپ کے ہاں تو پھر یہ بڑے بڑے میگزین جو نکل رہے ہیں، ان میں دیکھیے خاص ایڈیشن، اسلامی ایڈیشن جو چھپتا ہے نا، اس میں تو پورا صفحہ ہی ہوتا ہے یہ علم نجوم کا، ستاروں کا، یہ زحل میں داخل ہو گیا، یہ مریخ کے ادھر آ گیا، اور افراد کا ہی نہیں، قوموں کا، ملکوں کا، حکومتوں کا۔ اس حکومت امریکہ کا بھی میں نے جیسا کہا ہے کہ وہ تو اس کے اوپر بھی چڑھ دوڑے، ذائچے میں یہ بھی بتاتے ہیں، نہ افراد میں کوئی اختیار و ارادہ، نہ قوموں میں اختیار و ارادہ، وہ تو بہرحال اس پہ مذاق سمجھ کے ہنس دیتے ہیں۔ آپ نے یہ جو عقیدہ بنا رکھا ہے اپنے ہاں تقدیر کا، اور تقدیر ان چیزوں کے اوپر ہے، تو آپ کی تو قومیں بھی تقدیر پہ چلتی ہیں، افراد بھی تقدیر پہ چلتے ہیں، جو مولا دی مرضی۔ تو عزیزان من، بات یہاں سے چلی تھی کہ کوئی عقیدہ، کوئی تصور، کوئی نظریہ، کوئی مسلک، کوئی نظم و نسق جو انسان کے شرف اختیار و ارادہ کو کم کرتا ہے یا اس کے راستے میں حائل ہوتا ہے، قرآن کے خلاف ہے، قرآن اس کے خلاف چیلنج دیتا ہے۔ ایک ہی چیز ہے جسے میں نے کہا ہے کہ خدا کے اصول دیے ہوئے، کتاب اللہ کے اصول، اس کی ہدایات، اور وہ جو میں نے گزارش کیا ہے کہ اس میں بھی وہ ہدایات دی ہیں، وہ بجبر نہیں منواتا، زبردستی نہیں منواتا، خود کہہ دیا کہ ہم نہیں دخل دیتے، انسانوں سے کہا تمہارا جی چاہے مانو جی چاہے نہ مانو۔